بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل حکومت کے لیے انتہائی اہم دن تھا۔ کچھ وزراء کے جو قلمدان تھے وہ تبدیل کیے گئے، تو ان میں شیخ رشید صاحب جو تھے ان کے حصے میں وزارت داخلہ کا قلمدان آیا۔ تو جیسے یہ فیصلہ اناؤنس ہوا تو میڈیا اور خاص طور پر جو خود کو سینئر جرنلسٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے ان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک پرانا کلپ جو تھا اس کو بنیاد بنا کر تنقید کے نشتر برسائے گئے۔ تو میڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو بتاتے کہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر شیخ رشید صاحب کو اتنا اہم قلمدان سونپا گیا، کیونکہ جب الیکشن ہوا تھا تو اس ٹائم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے شیخ رشید صاحب نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کو وزارت داخلہ کی قلمدان جو ہے دیا جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس ٹائم پر ان کو یہ نہیں دیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ اس ٹائم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو وزارت داخلہ کا قلمدان نہیں دیا تھا، تو اب کیوں ان کو وزارت داخلہ کا قلمدان دے دیا۔ ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو شیخ رشید صاحب کی زندگی سے دو واقعات ایسے سنائیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا، اور انہوں نے نہ صرف اس سے اپنی دنیا بلکہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ بھی حاصل کر لی تھی۔ تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں کون سے دو ایسے واقعات تھے جن کی بنا پر ان کو عروج جو ہے وہ ملا، اور وہ تقریباً 9 دفعہ جو ہے قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ ریکارڈ ہے کہ ایک شخص جو ہے 14 مختلف وزارتوں کا قلمدان جو ہے اس کے پاس رہ چکا ہے۔ تو ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے اس کی جانب ہم آتے ہیں کہ جب الیکشن ہوا تھا 2013 کا، تو شیخ رشید صاحب کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کہ وہ وزیر داخلہ بن جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو اس ٹائم پر یہ وزارت نہیں دی تھی، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہے انتہائی اہم وزارت ہے۔ پاکستان میں جو حالات تھے، جس طریقے سے پاکستان میں سی پیک جو ہے اس پر کام جاری ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں جو فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مختلف NGOs پاکستان میں کام کر رہتے ہیں، تو ان سب کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے تو وہ وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم وزارت تھی۔ تو اب جو موجودہ جو وقت ہے تو اس میں ان کو یہ پروٹوپولیو یہ قلمدان کیوں سونپا گیا، تو اس کی کچھ وجوہات ہے۔ آج سے تقریباً 2 دن پہلے یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے ایک تحقیق جاری کی تھی، جس کے مطابق انہوں نے دنیا بھر میں بھارت کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسپوز کیا تھا، جس کے ذریعے وہ پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی جو انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، وہ پھیلاتے ہیں۔ تو اس میں تقریباً سینکڑوں ایسے NGOs ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو کہ جعلی NGOs ہیں۔ تو وہ NGOs جو ہے پوری دنیا بھر میں جو ہے بھارت کے لیے جو جعلی خبریں ہوتی ہے، جو جعلی سیشنز ہوتے ہیں وہ کور کرتے ہیں، اور ان کی میڈیا اور UN اور یورپی یونین میں پاکستان کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ تو NGOs جو ہے یا دوسری جو ادارے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں بھی جو ہے کام کرتے ہیں، تو ان کو دیکھنا، ان کے معاملات کی مانیٹرنگ کرنا، یہ وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کو ایک ایکسپیرینس بننے کی ضرورت تھی کہ جو مختلف پوزیشن پر رہ چکا ہو اس کو معلوم ہو کہ کس طرح اداروں سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح ان چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے۔ تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس شیخ رشید سے جو ہے زیادہ ایکسپیرینس والا بندہ نہیں تھا، تو اس بنا پر شیخ رشید صاحب کو یہ جو پروٹوپولیو تو یہ جو قلمدان تھا وہ دینا پڑا۔ اب ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے تو شیخ رشید صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ذاتی زندگی میں ایسی کچھ چیزیں ہو جو کہ تنقید کے قابل بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ کام ایسے بھی لیے ہیں جس پر ان کو نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکہ یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی پر بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب کی جو تھے انفارمیشن منسٹر تھے پرویز مشرف صاحب کی کیبنٹ میں۔ اس ٹائم پر اجتماع ہونا تھا تبلیغی جماعت کا اسلام آباد میں، تو اس اجتماع کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھے اتنے اچھے نہیں تھے، تو مشرف صاحب جو ہے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو شیخ رشید بھی وہ بندہ تھا جو مشرف صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کی اجازت دلوائی تھی۔ تو مرحوم جنید جمشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شیخ رشید صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے کیا چکا مارا ہے، ایک ہی باری میں اپنے لیے جنت جو ہے کما لیا ہے، کیونکہ وہاں پر 3 لاکھ بندے جو تھے تبلیغی جماعت کے وہ اکٹھے ہوئے، وہاں سے سینکڑوں جماعتیں نکالی گئی،
تو ان کا سارا جو اجر ہے و ثواب ہے اس میں شیخ رشید صاحب کا بے شک حصہ ہوگا۔ تو یہ تو ہوتا ان کی زندگی کا ایک پہلو۔ اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں جب وہ تھے، پچھلی گورنمنٹ میں MNA تھے، اپوزیشن سے ان کا تعلق تھا، تو گورنمنٹ کی جانب سے جو نامینیشن پیپر ہوتے ہیں جو کہ انتخاب کے لیے کوئی بھی امیدوار جمع کرتا ہے، تو اس میں شک ہوتی ہے جس کے مطابق آپ کو اقرار کرنا ہوتا ہے کہ ختم نبوت پر میں پختہ یقین رکھتا ہوں۔ تو وہ شک جو تھی گورنمنٹ نے نکال دی تھی۔ تو جمعیت علماء اسلام جو کہ علماء کی جماعت سمجھی جاتی ہے، تو وہ حکومت کا حصہ تھی۔ تو اس وجہ سے حکومت کا جو بھی پارٹی حکومت کا حصہ ہوتی ہے، تو وہ مختلف قسم کے جو قوانین ہوتے ہیں تو وہ اس پر دستخط کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے حقیقت میں، بس وہ جو ہے آنکھیں بند کر کے حکومت پر اعتبار کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر انہوں نے یہ قانون جو ہے پاس کیا تھا۔ تو شیخ رشید صاحب وہ بندے تھے جن کو جہاں سے بھی اطلاع ملی تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ سب کچھ، تو انہوں نے اس کی جو ہے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں سب سے پہلے آواز بلند کی تھی۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے مل کر اس کے خلاف کمپین چلائی تھی، جس کی بنا پر جو تھا یہ ترمیم جو تھی یہ نکال دی گئی تھی اور نامینیشن پیپر کو اپنے پرانے حالت میں بحال کر دیا گیا تھا۔ تو یہ شیخ رشید صاحب کی زندگی کا ایک پہلو تھا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے جو سیاسی زندگی میں دو ایسے واقعات تھے جس کی بنا پر شیخ رشید صاحب جو تھے ان کو عروج ملا، تو وہ ہم آپ سے آگے ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شیخ رشید صاحب کی سیاسی زندگی سے وابستہ دو واقعات۔ تو شیخ رشید صاحب نے جو اپنی سیاست کی شروعات کی تھی وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کی تھی۔ اس وقت پر جب فاطمہ جناح صاحبہ کمپین چلا رہی تھی ایوب خان کے خلاف، تو شیخ رشید صاحب بھی انہوں نے بھی فاطمہ جناح کے لیے کمپین چلائی تھی۔ اس کے بعد جب بھٹو وزیر اعظم بنا تو بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا تھا لیاقت باغ میں ایک جلسہ کرنے کا۔ تو اس وقت پر وہ وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب، لیکن شیخ رشید صاحب نے اس وقت پر ان کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کو لیاقت باغ میں جلسہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور بھٹو صاحب جو ہے تو شیخ رشید صاحب کو اس وقت پر ایک قومی بدماش کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب رات کو یہ شیخ رشید صاحب جلسہ گاہ چلا گیا لیاقت باغ میں اور پوری رات وہ جلسہ گاہ میں رہا، تو جب صبح پولیس آئی انہوں نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب بھی وہاں پر ہے، تو شیخ رشید صاحب نے اپنے کپڑے جو ہے وہ پاڑ دیے اور ان کو کہا کہ بس مارنا ہے تو مار دو۔ تو جیسے ہی پولیس والوں نے ان پر بندوق تان لی تو وہاں پر جو بھی لوگ جمع ہوئے تھے وہ ڈر گئے اور وہ تتر بتر ہو گئے اور وہ جلسہ جو ہے تو یہ نہیں ہوا۔ تو اس چیلنج کو انہوں نے شیخ رشید صاحب نے پورا کیا تھا اور بھٹو صاحب کو لیاقت باغ میں جلسہ نہیں کرنے دیا تھا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جہاں سے شیخ رشید صاحب کی جو سیاسی زندگی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی، اور اس کے بعد وہ MNA بھی بن گئے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ایک مڈل کلاس کا بندہ جو ہے تو وہ ابھرا اور وہ MNA بھی اس کے بعد بن گیا تھا۔ شیخ رشید صاحب کی جو سیاسی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا وہ 2008 میں جب انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب سے الیکشن ہارے تھے۔ اس کے بعد 2010 میں ضمنی الیکشن بھی انہوں نے ہار گئے تھے۔ تو یہ ایک ایسا ٹائم تھا شیخ رشید صاحب کی سیاسی منظرنامے کا کہ جو بالکل ان کی سیاست جو تھی وہ پوری طرح سے ڈاؤن ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آ گئے، اور ابھی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ان کو ایک بہت ہی اہم قلمدان جو ہے تو وہ سونپا گیا۔ تو ایک واقعہ ہوا تھا جب پاناما لیکس کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا تھا، تو اس وقت پر پاکستان تحریک انصاف اور شیخ رشید صاحب نے جو ہے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک جلسہ کریں گے۔ تو اس وقت پر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کو کنٹینرز کے ذریعے بند کر دیا تھا، وہاں پر ہزاروں پولیس اہلکار تھے۔ تو شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو پنڈی پہنچ کر لال حویلی پہنچ کر دکھاؤں گا، چاہے جیسے بھی میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اس وقت پر جب سب کچھ بند تھا بائکس پر وہ گئے، گلی جو ہے وہ تنگ گلیاں تھی ان میں سے وہ ہو کر گئے، ہزاروں پولیس اہلکار جو تھے ان کو چکما دیا، ہزاروں کنٹینرز تھے ان میں سے وہ پار ہو کر وہ لال حویلی پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ پھر سے شیخ رشید صاحب کو لوگوں نے جو ہے تو وہ جان لیا، اور پھر جو ہے تو وہ ایک بار سیاست میں جو ہے ابھر کر وہ سامنے آ گئے۔ تو یہ دو ایسے واقعات تھے جو کہ شیخ رشید صاحب کی جو سیاسی زندگی تھی اس کے ساتھ وابستہ تھے، اور ان کی وجہ سے جو ہے تو وہ
سیاست میں ایک بار پھر سامنے آئے تھے۔ شیخ رشید صاحب کی سیاسی زندگی ایک عام پولیٹیکل ورکر کے لیے مثال ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا نہ باپ سیاست میں رہ چکا ہے، نہ بھائی رہ چکا ہے، نہ کوئی اس کے خاندان کا کوئی سیاست میں رہ چکا ہے، پھر بھی شیخ رشید صاحب نے 9 مرتبہ وہ MNA رہ چکے ہیں اور 14 وزارتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ ایک عام پولیٹیکل ورکر کے لیے ایک مثال ہے۔ جب کوئی پولیٹیکل ورکر ملک سے محبت کرتا ہو اور جدوجہد پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن اس کا مقام ضرور دیتا ہے۔ تو یہاں تک تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔